کہ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک آتی ہے، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے، سرکار کھڑے ہیں، سرکار 2 قدم آگے بڑھے، اپنا ہاتھ اوپر بلند کیا، کسی چیز کو پکڑنا اور توڑنا چاہا، پھر ارادہ ترک کیا، پھر ہاتھ کو نیچے کیا، نماز پڑھ رہے تھے، سلام کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنی جگہ سے آگے تشریف لائے، سرکار نے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو توڑنے کا ارادہ کیا، سرکار یہ معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف اور مسلم شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں یہاں مدینہ منورہ میں کھڑا تھا، رب ذوالجلال نے جنت کو میرے سامنے پیش کر دیا، میں نے یہاں مدینہ منورہ مصلی امامت پہ کھڑے کھڑے جنت کو دیکھا، پھر جنت کے باغات کو دیکھا، پھر باغات کے اندر انگور کے گچھے کو دیکھا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے جنت کے اس گچھے کو توڑ لوں اور توڑ کے اپنے غلاموں کو دکھاؤں اور بتاؤں کہ یہ دیکھو، یہ جنت کا گچھا ہے، یہ جنت کا پھل ہے جو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا کہ جنت تو غیب ہے اور ایمان والے وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا، اگر میں جنتی خوشے کو توڑ لاتا، میرے غلاموں تم ساری زندگی کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جنت کی نعمتوں کو پیدا فرما دیا ہے، اور اس جنت کو اللہ نے مصطفیٰ پاک کی اپروچ میں رکھا ہے، حضور کی پہنچ جنت تک ہے۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ جو ہے، جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، جو ہم مصطفیٰ پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث پاک بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ پاک اگر اپنے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، ہاتھ بڑھائیں، جنت کے خوشے تک پہنچ جاتا ہے۔ ارے جس محبوب کا ہاتھ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے جنت تک پہنچ جاتا ہے، اس محبوب کا ہاتھ دنیا میں کوئی پکارے تو اس کی دستگیری کے لیے بھی پہنچ جاتا ہے۔ حضور کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ حضور کی پہنچ یہ تو دنیا ہے، وہ اور جہان ہے جنت کا، اس جہان میں فقط مصطفیٰ پاک کی پہنچ نہیں، اللہ نے حضور کی پہنچ تو جنت تک بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔